أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور یقیناً تحقیق ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت. وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے یکے بعد دیگرے پے در پے مسلسل رسول بھیجے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت رسول آئے، اور وہ سارے کے سارے رسول توریت کے احکامات کی نشر و اشاعت کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اسی دین کی پیروی کرانے کے لیے قوم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. اب ان یہودیوں نے ان میں جو رسول آتے رہے ان کا انکار کرتے رہے چند کو چھوڑ کر، باقی یہاں تک ان کے ساتھ کفر تو کیا ہی، ان کی نبوت کا انکار تو کیا ہی. ایک گروہ کو رسولوں کے ان کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور ایک گروہ رسولوں کا ایسا تھا جس کو انہوں نے قتل کیا، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام ہے. ان یہودیوں نے ان نبیوں کو شہید کر دیا. یہ اتنی ظالم قوم ہے. جا جلدی جا. اس ظالم قوم نے یہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ان سے بیان فرما رہا ہے، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی، اور ہم نے یکے بعد دیگرے ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بینات عطا فرمائیں، روشن دلیلیں عطا فرمائیں. وہ روشن دلیلیں کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے. کیسے معجزے عطا کیے؟
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر اپنا دست نبوت پھیر دیتے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بینائی آ جاتی تھی. اور جو مادر زاد یعنی پیدائشی کوڑی ہوتے تھے، ابرس، کوڑیوں کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کا کوڑ کا مرض ختم ہو جاتا تھا. اور مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور فرما دیتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ پرندہ پر پھڑ پھڑا کر اڑ جایا کرتا تھا. یہ روشن دلیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی روح قدس سے تائید فرمائی. روح قدس کیا ہے؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روح قدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی. اب ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو احکامات تھے، بعض احکامات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے برخلاف تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں حرام تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان میں سے کچھ چیزیں حلال تھیں. تو یہ یہودی اسی چیز کو ہدف بناتے تھے، اسی چیز کو دلیل بناتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین کو نہیں مانیں گے، ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کرتے، تمہارا دین ہماری شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. ہر بار تو کیا ایسا نہ ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول ان احکامات کو لے کر آیا جو احکامات لا تہوا انفسکم، جو احکامات تمہارے خواہشوں کے مطابق نہ تھے. کہہ رہے ہر بار کیا ایسا نہ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول آئے، تو اللہ فرما رہا ہے تو کیا ہر بار ایسا نہ ہوا کہ تمہارے پاس کوئی رسول ان احکامات کو لے کر آیا جو احکامات تمہارے خواہشات کے مطابق نہ تھے. استکبرتم، تم نے تکبر کیا. ایسا نہ ہوا کیا؟ وہ احکامات لائے، وہ تمہاری نفس کے، تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھے تو تم اکڑ گئے کہ لو جی ہماری توریت کے اندر، ہمارے نبی کی شریعت میں تو یہ ہے اور آپ یہ بتا رہے ہو. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. تو تم نے رسولوں کے ایک گروہ کی تکذیب کی، تم نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم نے رسولوں کے ایک گروہ کو قتل کیا.
اتنے بڑے ظالم تھے کہ قتل سے بھی باز نہ آئے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بولے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ یہ کیوں بولا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور آپ مدینے کے یہودیوں کو یہی احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پول پٹی کھول رہا تھا، اور یہ احکامات جو ان کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، ان احکامات کو ان کو سنایا کہ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا، ان میں رسول آئے، ان رسولوں میں سے ایک گروہ کو جھٹلایا، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ ان کے پاس جب کہ روشن دلیلیں بھی آئیں، انہوں نے اللہ نے ان کے اوپر بے شمار احسانات کیے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ کیا تم نے ایسا نہیں کیا ہے؟ تمہارے لوگوں نے ایسا نہیں کیا؟ اور تم نے یہ پڑھا ہے اپنی توریت کے اندر کہ ایک رسول جو سب سے آخر میں ہوں گے ان پر نازل ہونے والی کتاب پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی قرآن پر۔ اور یہ ایسا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت نہیں ہوئی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ توریت میں آپ کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات انہوں نے پڑھ رکھے تھے، تو یہ کافروں کے ساتھ جب جنگ کرتے تھے تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا کرتے تھے، اے پروردگار تو نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں ان کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ کیا ہوگا یار ان لوگوں کا بتاؤ؟ ہمیں ان کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم جس نبی کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول فرماتا تھا، میرے محبوب کے وسیلے سے تم دعا مانگتے تھے تو میں تمہاری دعا قبول کرتا تھا اور تمہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ اب جب وہ رسول آ گئے تو تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو، ان پر جو کتاب قرآن نازل ہوئی، جو کتاب قرآن نازل کی گئی، جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کا تم انکار کرتے ہو۔ تو کیا اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمیں آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کی اس کیفیت کو سلب کر لیا، ان کی نافرمانی کی بنیاد پر، نبیوں کی توہین کرنے کی بنیاد پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنیاد پر اس صلاحیت کو اللہ نے چھین لیا جو دلوں کے اندر ہوتی ہے کہ دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک گناہ کیا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیتا ہے، گناہ کا ایک چھوٹا سا باریک سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے اس پر۔ اب اس نے اللہ سے اس گناہ کی معافی طلبی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو، گناہ کے اس نقطے کو ختم کرا دیتا ہے۔ اور جب بندہ جری ہوتا رہتا ہے اپنے گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے
تو وہ سیاہی بڑھتی 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 پورے دل پر چڑھ جاتی ہے، پورے دل پر چڑھ جاتی ہے۔ اب ہدایت اس کے اندر نہیں جاتی، وہ بندہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کی معبودیت کی حدود سے نکل جاتا ہے، وہ دوسروں کا پھر وہ غلام بن جاتا ہے، شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، اللہ فرما رہا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ کن میں سے؟ یہودیوں میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، میرے تلاوت کرنے میں، بیان کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صحباً عدباً کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما، ہماری روح کو بالیدگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بے روزگاری کو دور فرما، ہمیں برسرے روزگار بنا، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے عمل میں برکتیں عطا فرما، گھروں اور دکانوں میں برکتیں عطا فرما، کھیت و کھلیان میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور سنا